بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے موت کے ہم سفر تیسرا اور آخری حصہ، آخری ہنگامے۔ اکٹوپس کی سونڈوں میں پھنسے وہ موت و زندگی کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ اکٹوپس کی سونڈوں کی گرفت سے خود کو نہ نکال سکے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے موت ان کا مقدر بن کر رہ گئی ہے، موت جس سے ہمکنار ہونے کے بعد کوئی واپس نہیں لوٹتا۔ صدیقی بھی پوری جدوجہد کر رہا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ اکٹوپس کی گرفت میں پھنستے ہوئے ان کے ہاتھ سر سے بلند تھے، اور وہ گرفت میں نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ پوری طرح بے بس نہیں ہوئے تھے، بلکہ جدوجہد کرنے کے لیے ہاتھ اور پیر آزاد تھے۔ دفتن ایک خیال بجلی کی طرح صدیقی کے ذہن میں ابھرا اور وہ زور سے بولا، ہلو ہلو، کیا تم لوگ میری آواز سن رہے ہو؟ ہاں، کیا بات ہے؟ ایک کے بعد ایک چوہان، نعمانی اور تنویر کی آواز آئی۔ جدوجہد کرنا چھوڑ دو اور میری بات سنو۔ ہاں کہو، ہم سن رہے ہیں۔ سونڈوں سے زور آزمائی کرنا بیکار ہے، پھر کیا کریں؟ تنویر کی آواز آئی، کیا ہم خود کو بے بسی کی موت کے حوالے کر دیں تاکہ یہ سمندری مخلوق ہمیں ہضم کر جائے؟ نہیں، صدیقی نے کہا، ہم چار سمتوں میں اب بھی موجود ہیں اور چاروں طرف سے اس پر جان لیوا حملے کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تنویر نے پوچھا۔ اب تک سونڈوں پر زہریلے تیر چلا کر ہم نے انہیں ضائع ہی کیا ہے۔ پھر چوہان کی آواز آئی، کیا کریں؟ اکٹوپس کی آنکھوں اور اس کے سر کو نشانہ بناؤ۔ صدیقی نے کہا، امید ہے کہ زہریلے تیر اسے بہت جلد ختم کر ڈالیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ نعمانی کی آواز آئی، سونڈوں پر اگر تیروں کے زہر نے اثر کیا بھی ہوگا تو صرف اتنا کہ وہ مفلوج ہو گئی ہوں گی، لیکن ان کے چہرے پر تیر لگیں گے تو وہ یقیناً مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تینوں کی آواز ماس ٹرانسمیٹر پر ابھری۔ اگر پھر بھی اس پر اثر نہ ہوا تو تیز دھار چاقو آزمانا۔ صدیقی نے کہا، اس صورت میں یقیناً ہم سونڈوں کی گرفت سے نکل آئیں گے۔ رائٹ، تینوں کی آواز یکے بعد دیگرے سنائی دی۔ شروع ہو جاؤ، صدیقی نے کہا، اور اپنے گن کا رخ اکٹوپس کے سر کی طرف کیا اور ٹریگر دبانے لگا۔ زہریلے تیر گنوں سے نکل کر اکٹوپس کے درمیانی چہرے والے حصے میں پیوست ہونے لگے۔ ایک تیر اس کی آنکھ میں لگا تھا اور اس کا رد عمل بڑا شدید ہوا تھا اور ان کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں۔ آنکھ میں تیر لگتے ہی وہ بری طرح سے تڑپا تھا، پھر اس کی سونڈیں بار بار پانی کی سطح سے ٹکرانے لگیں اور ان کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ان کو اٹھا کر پٹک رہا ہو۔ صدیقی نے سوچا کہ اس طرح تو ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ بے بسی سے خود کو مرنے سے نہ بچا سکیں گے۔ پھر کے ساتھ ہی وہ پانی کی سطح سے ٹکرایا اور گن اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور دوسرے ہی لمحے ایک اور خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ اس بار جیسے ہی سونڈ اسے لیے ہوئے پانی سے باہر آئے، اسے جلدی سے پیٹی کی زپ کھول کر سائلنسر لگا ریوالور نکال لیا اور اکٹوپس کے سر کا نشانہ لینے لگا۔ جیسے ہی اکٹوپس کا سر زد میں آیا، اس نے پہ در پہ 3 بار ٹریگر دبا دیا۔ ڈز 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 کی ہلکی آوازوں کے ساتھ تینوں گولیاں نال سے نکل کر اکٹوپس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئیں۔ ایک بار پھر انہیں جان لیوا مرحلے سے گزرنا پڑا تھا، لیکن اس بار جب سونڈیں پانی کی سطح سے ٹکرائیں تو پھر اٹھ نہیں سکیں، اور چند لمحے بعد گرفت ڈھیلی ہوتی چلی گئی اور وہ اکٹوپس کی گرفت سے نکل آئے۔ زندگی نے موت کو شکست دے دی تھی، لیکن ان میں اب اتنا بھی دم نہیں تھا کہ وہ فولادی زینے کی طرف بڑھ سکتے۔ وہ اپنی حالت درست کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ سارا جسم بری طرح دکھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اب تک شکنجے میں جکڑے ہوئے ہوں۔ ایک ایک ہڈی پسلی درد سے چٹخ رہی تھی۔ اگر ان کے جسم تربیت یافتہ اور ایسی ضربوں کے عادی نہ ہوتے تو یقیناً اکٹوپس کے ساتھ ہی سمندر کی تہہ میں پہنچ چکے ہوتے۔ جلدی اپنے آپ کو سنبھالو دوستو، صدیقی نے کہا، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی مصیبت سمندر کی لہروں سے نازل ہو جائے۔ کیا زینے کی طرف چلیں؟ چوہان کی آواز آئی۔ ہاں، جلد از جلد اوپر پہنچنے کی کوشش کرو، صدیقی نے کہا، اور خود بھی زینے کی طرف تیرنے لگا۔ ایک ایک کر کے وہ زینے پر چڑھے اور اوپر پہنچ گئے۔ ٹھیک اسی لمحے پانی میں ہلچل ہوئی اور کسی چیز نے سر ابھارا۔ میرے خدا، چوہان کے منہ سے نکلا۔ وہ پانی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے سچ کہا تھا صدیقی، نعمانی نے کہا، اگر ہم اوپر نہ آ گئے ہوتے تو اس بار مشکل ہی بچنا تھا۔ خدا بچانے والا ہے، صدیقی نے کہا۔ وہ بھی پانی میں ہی دیکھ رہا تھا، جہاں اب ایک نہیں کئی شارک مچھلیاں تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ ان کے بھیانک جبڑے بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے۔ پھر اچانک پانی کی سطح پر خون کی سرخی نظر آئی اور ایک بڑی شارک اکٹوپس کے چہرے کو جبڑے میں دبائے نمودار ہوئی۔ شارک اکٹوپس کے چہرے کو پوری طرح جبڑے میں نہ لے سکی تھی، مگر اس کا ایک بڑا حصہ اس کے منہ میں تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری شارکیں اکٹوپس پر پل پڑیں اور اس کے ٹکڑے جبڑوں میں دبائے تہہ میں بیٹھتی چلی گئیں۔ پانی کی سطح پر سرخ سرخ لہریے مچل رہے تھے۔ میرے خدا، چوہان کے منہ سے نکلا، اللہ نے بال بال بچایا ہے، تنویر جرجری لے کر بولا۔ آگے بڑھو، صدیقی نے کہا، اور وہ آگے بڑھنے لگے۔ 200 گز کے فاصلے پر ایک دیوار نظر آ رہی تھی اور اس دیوار میں ایک بڑا فولادی دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ اب چوہان نے پوچھا، دیکھتے رہو، صدیقی نے کہا۔ پھر دروازے کے برابر ایک ابھرے ہوئے حکنما لیور کو پکڑ کر اس نے کھینچا
فوراً ہی وہاں ایک مربع فٹ کا خانہ دیوار میں نمودار ہو گیا۔ اس خانے میں جالیاں لگی ہوئی تھی۔ اس جالی سے ایک رخت آواز ابھری تھی، ڈیوڈ اسٹار فورٹ ٹورس صدیقی لہجے کو غیر ملکی بنا کر بولا۔ بکنگ ہے، وہی رخت آواز سنائی دی۔ تیسرے کالم میں چوتھا گھر، صدیقی نے کہا۔ ویٹ کرو۔ آواز کے ساتھ ہی دیوار کا وہ حصہ پھر پہلے جیسی حالت میں آ گیا اور وہ سب صدیقی کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہوا اس گفتگو کا؟ تنویر نے پوچھا۔ کہیں وہ مشکوک نہ ہو گئے ہوں، نعمانی نے کہا۔ دیکھتے رہو، صدیقی نے کہا۔ البتہ اپنے ریوالور نکال لو کیونکہ گنیں تو پانی میں گر چکی ہیں اور ہتھیار ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ ان لوگوں کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ جیسا موقع ہوگا ویسے ہی کریں گے، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے فولادی دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ بے آواز دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی اندر ہونے والی تیز روشنی کی کرنیں باہر آئی تھیں۔ وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ چوکنے رہو، صدیقی نے ماس ٹرانسمیٹر پر کہا تھا۔ اب آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ اندر سے اسی کرخت آواز نے انہیں مخاطب کیا جو جالی میں سے سنائی دی تھی۔ ہوشیار، صدیقی نے کہا، اور وہ ریوالور والا ہاتھ کمر کی طرف کر کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ تینوں اس کے پیچھے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چونکے تھے۔ ان کے سامنے 3 فوجی کھڑے ہوئے تھے اور ان تینوں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں جن کی نالوں کا رخ ان تینوں کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ سر سے بلند کر لو دوستو، ان میں سے ایک بولا۔ یہ وہی تھا جس کی آواز وہ اب تک جالی اور دروازے کے باہر رہ کر سنتے رہے تھے۔ بیٹھ کر گولی مار دو، صدیقی نے کہا، اور بجلی کسی تیزی سے فرش پر بیٹھتے ہوئے ان میں سے ایک پر فائر جھونک دیا۔ جواباً ان تینوں نے بھی فائرنگ کی تھی مگر ان کی گولیاں صدیقی، جوہان، نعمانی اور تنویر کے سروں پر سے گزر گئیں، جبکہ ان چاروں کی چلائی ہوئی گولیوں نے ان کے سینوں میں رنگین روشن دان کھول دیے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اسٹین گنوں پر پہلے ہی مرحلے میں ہاتھوں سے گرا چکے تھے، پھر وہ خود بھی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر اوندے منہ گر پڑے۔ تینوں ان کی اسٹین گنوں کی طرف جھپٹے تھے جبکہ صدیقی کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کی نگاہ فوجیوں کے بازوؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کے بازوؤں پر اسرائیلی فوج کا مخصوص چھیک ہونے والا اسٹار، ڈیوڈ اسٹار بنا ہوا تھا۔ تو کیا یہ اسرائیلی فوجی ہیں؟ صدیقی نے سوچا۔ ٹھیک اسی لمحے تنویر نے اسے مخاطب کیا۔ کیا سوچنے لگے مسٹر صدیقی؟ ان کے بازو دیکھو، صدیقی نے کہا۔ ڈیوڈ اسٹار نظر آیا۔ ہاں، جوہان اور تنویر کی آواز آئی۔ تو کیا یہ اسرائیلی فوجی ہیں؟ یہ نشان انہی کے بازوؤں پر ہوتا ہے، مگر یہاں اسرائیلی فوجیوں کا کیا کام؟ دفتر، نعمانی کی آواز سنائی دی اور وہ آگے بڑھ کر ایک فوجی پر جھک گیا۔ کیا دیکھا؟ صدیقی نے نعمانی کے فوجی کے پاس سے ہٹ آنے پر پوچھا۔ اس کے گلے میں اسرائیلی فوجی کا مخصوص فولادی بیچ موجود ہے، اس پر اس کا نمبر اور اسرائیلی آرمی کا کوڈ موجود ہے۔ مائی گاڈ، یہ تو اسرائیلی ہیں، تنویر کے منہ سے نکلا۔ یقیناً یہاں شراب بنانے کی آڑ میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ جوہان کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ یہ بات کی باتیں ہیں، ان کی تلاشیاں لو اور لاشیں پانی میں پھینک دو، صدیقی نے کہا۔ جلدی کرو، جلدی، رائٹ، نعمانی نے کہا، اور وہ فوجیوں کی تلاشی لینے لگا۔ ان کی جیبوں سے شراب کی بوتلیں، سگریٹ کے پیکٹ، لائٹر اور پرس نکلے تھے۔ ان کے پرسوں میں کرنسی بھی تھی اور یہ ملی جلی کرنسی تھی۔ مقامی کرنسی کے ساتھ ہی اسرائیلی کرنسی بھی پرسوں میں موجود تھی اور انہوں نے پرس اپنی جیب میں رکھے اور لاشیں پانی میں پھینک دیں۔ ایک بار پھر پانی میں ہلچل مچی اور شارک مچھلیاں لاشوں پر ٹوٹ پڑیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ نعمانی نے پوچھا۔ اس کمرے کے باہر کیا ہے یہ دیکھنا ہے، صدیقی نے کہا، اور کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر جھانکا۔ سامنے ایک ہال نما کمرہ تھا اور اس کمرے میں متعدد دروازے نظر آ رہے تھے۔ بائیں سمت ایک راہداری تھی۔ آؤ، صدیقی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اور وہ اس کمرے سے باہر نکل کر کمرے میں آ گئے۔ دوسروں کو محتاط رہنے کا اشارہ کرتا ہوا صدیقی ایک کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور اندر جھانکا۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں کمپیوٹر ٹائپ کی مشینیں لگی نظر آ رہی تھیں اور ان پر درجنوں افراد مصروف کار تھے۔ اس طرف کے چاروں دروازوں سے اسی ہال میں کھلتے تھے۔ صدیقی دوسری طرف کے دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ الگ الگ کمرے تھے اور یہاں بھی کمپیوٹر نما مشینیں لگی ہوئی تھیں اور مشین پر 2 آدمی موجود تھے اور ان سب کے جسموں پر مخصوص قسم کا یونیفارم تھا اور اس یونیفارم پر ڈیوڈ اسٹار کے بیجز لگے ہوئے تھے۔ یہ سب اسرائیلی ہیں، صدیقی نے ان کے پاس آ کر کہا۔ حیرت ہے، نعمانی نے کہا، ہمارے ملک میں اسرائیلیوں کا کیا کام، اور یہ لوگ یہاں آ کیسے گئے؟ کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہوتا کہ وہ اسرائیلی ہے، جوہان نے کہا، لہٰذا وہ بھیس بدل کر آسانی سے یہاں آ گئے ہوں گے۔ ہماری وزارت داخلہ کیا کرتی رہتی ہے پھر؟ نعمانی نے کہا۔ خش، صدیقی نے آہستہ سے کہا، اور اب تک ماسک پہنے ہوئے تھے اور اسی سے منسلک ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تنویر نے پوچھا۔ باتوں کا وقت نہیں ہے، صدیقی نے کہا، ہمیں آگے بڑھ کر دیکھنا ہے کہ ہم فیکٹری کے کس حصے میں ہیں۔ کیا یہ لباس اور آکسیجن ماسک ایسے ہی پہنے رہیں گے؟ تنویر نے پوچھا۔ شاید یہ اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ ہاں، صدیقی نے کہا، صرف جوتوں سے پر جو الگ کیے ہیں وہی کافی ہیں۔ ماسک اور آکسیجن سلنڈر کسی مناسب جگہ اتاریں گے۔ چلو پھر، تنویر نے کہا۔ آؤ، صدیقی نے کہا، اور وہ راہداری میں آگے بڑھنے لگے۔ راہداری میں کوئی دروازہ نہیں تھا، دور تک سپاٹ دیواریں تھیں جن کی چھت سے لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ کافی دور راہداری کا موڑ نظر آ رہا تھا۔ یہ عجیب و غریب راہداری ہے، تنویر بڑبڑایا۔
ہاں جوہان نے کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ راہداری نہ ہو، کوئی سرنگ ہو، چکور روشن سرنگ، ایسی راہداریوں کا مطلب سمجھتے ہو؟ صدیقی نے کہا، نہیں، اسے ٹرانسمیٹر پر نفی میں جواب ملا۔ یہ اس جگہ ہوتی ہیں جہاں تابکاری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ صدیقی نے کہا، ان دیواروں پر یقیناً ایسا پینٹ ہوگا جو تابکاری مادے کو پھیلنے سے روکنے اور اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر شراب فیکٹری میں تابکاری مادے کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ چوہان نے کہا، لہجے میں حیرت تھی۔ میری جو معلومات تھی وہ بتلا دی۔ صدیقی نے کہا، رہ گیا تابکار مادے کی موجودگی کا مسئلہ، یہ آگے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ گویا یہ فیکٹری ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، تنویر نے کہا۔ یقیناً، صدیقی نے کہا، اور کمرے سے بندی پیٹی کی زپ کھول کر سگریٹ کے پیکٹ جتنا ٹرانسمیٹر نکال کر اس کی راڈ باہر نکالی اور کال کرنے لگا۔ وہ ایکس 2 کو اب تک کی رپورٹ دینا چاہتا تھا تاکہ مزید احکامات لے سکے۔ ایکس 2، ہیلو۔ فوراً ہی ایکس 2 کی مخصوص بھراتی ہوئی آواز ابھری۔ اٹ از صدیقی چیف۔ صدیقی نے کہا، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ ہم اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں چیف۔ رپورٹ اتنی دیر سے کیوں دے رہے ہو؟ ایکس 2 کی گراہٹ ابھری اور وہ چاروں کپ کپا کر رہ گئے، ایک جگہ پھنس گئے تھے چیف۔ صدیقی نے کہا، تفصیل؟ ایکس 2 کی سرد آواز ابھری۔ سمندری راستے سے اندر داخل ہونے کے بعد صدیقی اب تک گزرنے والے واقعات بڑی تیزی سے دہراتا چلا گیا تو وہ آکٹوپس آخری مرحلے میں سامنے آیا تھا۔ یس چیف۔ صدیقی نے کہا، کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ نو چیف۔ صدیقی نے کہا، ربڑ کے لباس کی وجہ سے ہم اب تک سب اس کے زہریلے مادے اور کانٹوں سے محفوظ رہے ہیں۔ یقیناً ایکس 2 کی آواز ابھری، ورنہ جتنی دیر تم لوگ اس کی سونڈوں کی گرفت میں رہے ہو اتنی دیر میں اس کی سونڈ کے انجیکشن کی سوئی نما کانٹے تمہارے خون چوس چکے ہوتے اور تمہارے جسم میں زہر پھیل گیا ہوتا۔ اب ہم جس سرنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں چیف، اس کی نوعیت عجیب و غریب ہے، صدیقی نے کہا، اور سرنگ کے بارے میں بتانے لگا۔ ممکن ہے وہاں کوئی ایسا کام ہو رہا ہو کہ جس کی وجہ سے تابکاری پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ ایکس 2 کی آواز آئی، لہٰذا تم لوگ بہت ہوشیاری سے آگے بڑھتے رہو اور کوشش کرو کہ وہاں موجود فوجیوں کی وردیاں مل سکیں۔ ان کی وردی پہن کر تم لوگ آسانی سے نقل و حرکت کر سکو گے۔ ہم بھی یہی سوچ رہے تھے چیف۔ صدیقی نے کہا، رائٹ۔ ایکس 2 کی آواز آئی، اور کچھ کہنا ہے؟ جی نہیں، صدیقی نے کہا، اور دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران نے صدیقی کی کال وصول کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر آف کیا اور کمر پر آکسیجن سلنڈر لگا کر سینے پر ان کی پٹیاں کسنے لگا۔ پھر اس نے آکسیجن ماسک پہنا اور بلیک زیرو کو اشارہ کر کے سمندر میں اتر گیا۔ پھر اس نے غوطہ لگایا اور پانی کی تہہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ 150 فٹ کی گہرائی میں پہنچ کر وہ آگے کی جانب تیرنے لگا۔ آکسیجن ماسک میں ماتھے پر لگی ہوئی سرچ لائٹ جیسی روشنی والی ٹارچ اس نے روشن کر لی تھی اور اب بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی رفتار عام پیراکوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ تیرتے ہوئے بھی وہ جولیا والے ٹیم کی جانب سے فکر مند تھا۔ پتہ نہیں ان پر کیا گزری تھی، وہ سرشولہ کیسا تھا جس سے بچنے کے لیے جولیا چلائی تھی، اور پھر وہ دھماکہ جس کے بعد ٹرانسمیٹر سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا اور بار بار کی کوششوں کے باوجود دوبارہ رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جولیا اور اس کے دونوں ساتھی دشمن کے ہاتھوں نقصان اٹھا بیٹھے ہوں، یا دشمن نے ان پر بم وغیرہ استعمال کیا ہو، لیکن بم کا خیال اسے رد کرنا پڑا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جولیا کے بیان کے مطابق وہ 18ویں منزل پر تھی۔ اگر اس کی بات سچ سمجھ لی جائے تو وہ ان پر بم مارنے کی حماقت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس طرح وہ خود اس عمارت کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ نہیں، عمران نے سوچا کوئی اور بات ہی تھی، کوئی اور حربہ ان پر استعمال کیا گیا ہے، یا وہ سرشولہ آگ وغیرہ کی وجہ سے ان کو نظر آیا ہوگا۔ مگر ایک سوال اور ذہن میں ابھرا تھا، اگر کوئی خطرناک حربہ استعمال نہیں کیا گیا تو پھر ان لوگوں سے دوبارہ رابطہ کیوں نہیں قائم ہو سکا؟ وہ سوچتا رہا اور تیرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ رنگ برنگی مچھلیاں اور آبی مخلوق اس کی ٹارچ کی روشنی میں آتی رہیں۔ دفتر وہ چونک پڑا۔ ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کس کی کال ہو سکتی ہے، کس نے اسے پکارا ہے۔ اس نے ربڑ کے لباس کی اوپر کی جیب سے سگریٹ کے پیکٹ جتنا ٹرانسمیٹر نکالا، پھر اس کا راڈ باہر نکال کر ایک بٹن پکڑ کر کھینچا اور اسے ربڑ کے لباس میں لگے ہوئے اسٹیل کے بٹنوں میں سے ایک پر اس طرح چپکا دیا جیسے ٹچ بٹن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے چپکا دیا جاتا ہے۔ فوراً ہی ماس ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کی آواز ابھری۔ وہ اسے کال کر رہا تھا۔ عمران کو اس کی آواز سن کر حیرانی ہوئی تھی۔ ہیلو کالے صفر، کیا بات ہے؟ اس نے ماس ٹرانسمیٹر پر کہا۔ آپ کی حیثیت معلوم کرنا تھی۔ بلیک زیرو کی آواز آئی۔ کوئی خاص بات؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، بلیک زیرو نے کہا، آپ کے سمندر میں اترنے کے چند منٹ بعد ہی کشتی کے آس پاس بڑی بڑی مچھلیاں جمع ہو گئی تھیں۔ او، عمران نے طنز کیا۔ مجھے شبہ ہے جناب کہ 1-2 شارک مچھلیاں بھی ان میں شامل تھیں۔ بلیک زیرو کی آواز آئی، اسی لیے میں نے کال کی ہے۔ تم نے سمجھا کہ وہ شارک مجھے شکار کر بیٹھی ہیں؟ کیوں؟ عمران نے پھر طنز کیا، لیکن لہجے میں تیزی نہیں تھی۔ بس حیرت معلوم کرنا چاہتا تھا جناب۔ بلیک زیرو نے طنزیہ جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ کہا تو عمران کی زبان چل پڑے گی اور پھر اسی وقت خاموش ہوگی جب وہ خود چاہے گا۔ کر لی معلوم خیریت؟ عمران نے کہا۔
جی ہاں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اب گارڈ پر پہنچنے ہی والا ہوں، بس 10-15 منٹ لگیں گے، خدا حافظ، عمران نے کہا اور بٹن اکھاڑ کر اسے ٹرانسمیٹر کے اندر کیا، راڈ باہر دبا کر کیا اور ٹرانسمیٹر جیب میں رکھنے کے بعد آگے کی جانب تیرنے لگا۔ اسے بلیک زیرو پر ہنسی آ رہی تھی کیونکہ ان کے ملک سے جو سمندر لگتا تھا یہاں شارک مچھلیاں نہیں پائی جاتی تھی، ویل مچھلیاں بھی کبھی کبھار ہی ادھر آ نکلتی تھی، اسی لیے بلیک زیرو کی تشویش بیکار تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے جذبہ وفاداری کا قائل تھا۔ اسے سر جھٹک کر ساری توجہ سامنے نظر آنے والی سرخ روشنی پر مذکور کر دی۔ روشنی زیادہ تیز نہیں تھی، عمران اس سے بچنے کے لیے دائیں طرف ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر روشنی کی زد میں آ گیا تو دوسری جانب کسی بھی اسکرین پر وہ ٹیلی کاسٹ ہو جائے گا اور اندر والے اس کی موجودگی سے آگاہ ہو جائیں گے، جبکہ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اس دیوار سے چپکا ہوا تھا جس میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، سرخ روشنی۔ یہ روشنی ایک گول فولادی دروازے کی پیشانی سے نکل رہی تھی۔ عمران نے دیوار پر اپنی سرچ لائٹ کی روشنی ڈالی اور ایک ہک کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ فوراً ہی ایک چکور حصہ دروازے کے پٹ کی طرح کھل گیا۔ اندر ایک کی بورڈ سا موجود تھا جس پر 10 تک گنتی اور اے سے ڈی تک انگریزی حروف تھے۔ عمران نے کی بورڈ کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ فوراً ہی چند فٹ کے فاصلے پر موجود دروازہ کھل گیا اور اندر سے روشنی باہر دھار آئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، گول دروازے میں لگے ہوئے ایک لیور کو دبا دیا، فوراً ہی وہاں روشنی ہو گئی۔ عمران مڑا اور گول دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک لمحے بعد ہی وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا جس سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اس گول سرنگ نما راستے میں تیرنے لگا۔ یہاں سرنگ کے اوپری حصے میں بلب سے لگے ہوئے تھے اور ان سے پھوٹنے والی روشنی نے وہاں اجالا کر رکھا تھا۔ پانی صاف شفاف تھا اور وہ دور تک دیکھ سکتا تھا۔ یہاں اسے پانی میں مچھلی کی قسم کا کوئی بھی آبی کیڑا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے تیرتا رہا۔ 15-16 منٹ بعد پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سرنگ اوپر کی جانب اٹھتی جا رہی ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ سر پانی سے نکال سکتا ہے۔ وہ اوپر کی طرف بڑھا اور سر پانی سے باہر نکال لیا۔ سرنگ کی چھت 2-2.5 فٹ اونچی تھی۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ سرنگ کا دہانہ اب بھی نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ سیدھی چلی گئی تھی۔ دفتر ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور وہ چونک پڑا۔ اب کس کی کال ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو، صدیقی یا جولیا؟ عمران نے سوچا اور جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آپریٹ کرنے لگا۔ پھر آن کرتے ہی جولیا کی آواز ابھری، ہیلو X2، ہیلو X2، جولیا کالنگ، ہیلو X2۔ عمران خاموش رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ کال بلیک زیرو ریسیو کرے۔ X2، ہیلو۔ دوسری جانب سے X2 کی آواز ابھری، اٹ از جولیانا فٹس واٹر چیف، جولیا نے کہا، رپورٹ۔ X2 کی سرد آواز ابھری اور جولیا یہاں پہنچنے تک کے واقعات بڑی تیزی سے بتاتی چلی گئی۔ اور تمہیں یقین ہے؟ X2 کی آواز ابھری۔ یہ اس بات کا رد عمل تھا کہ جولیا نے فوجی محافظوں کے بازوؤں پر ڈیوڈ اسٹار کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ یہاں اسرائیلیوں کی موجودگی حیران کن تھی۔ یس چیف، ارے سرشولا بچوں دفتن۔ جولیا کی نگاہ سامنے راہداری کے دوسرے حصے کی طرف اٹھ گئی جہاں سرشولا چمکا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے نیچے بیٹھ گئے۔ سرشولا ان کے عقب میں دیوار سے ٹکرایا، ایک دھماکہ ہوا اور وہاں دھواں پھیل گیا۔ جولیا نے ٹرانسمیٹر آف کر کے پھرتی سے بیٹی میں رکھا۔ اتنی دیر میں صفدر اور ہاور اس جانب سٹین گن کا راؤنڈ لگا چکے تھے جس طرف سے سرشولا ابھرا تھا۔ کئی چیخیں ابھریں اور کوئی دھم سے گرا۔ دوڑو، جولیا نے کہا اور وہ اس جانب دوڑ پڑے جس طرف سے سرشولا نمودار ہوا تھا۔ ڈاؤن، یک بیک۔ عقب سے ہاور کی آواز ابھری اور وہ دوڑتے دوڑتے فرش پر گر پڑے۔ زن زن زن، کئی گولیاں ان کے سروں پر سے گزر گئیں۔ فوراً ہی جولیا مڑی، میں نے اسے مار لیا ہے، ہاور کی آواز ابھری اور ساتھ ہی کسی بھاری سی چیز کے دم سے گرنے کی آواز سنائی دی۔ شاباش ہاور، جولیا نے کہا جو ان کے عقب میں ایک طرف دیوار سے چپکا کھڑا تھا اور جس کے ہاتھ میں دبے خاموش ریوالور سے دھواں نکل رہا تھا، اور کچھ دور ایک فوجی فرش پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ آؤ، جولیا نے پھر کہا اور وہ ان دونوں فوجیوں کی لاشوں کی طرف بڑھے جن میں سے ایک کی گن سے سرشولا نکلا تھا۔ یہ عجیب و غریب گنیں ہیں، صفدر نے دونوں مردہ فوجیوں کی گنیں اٹھاتے ہوئے کہا اور ایک گن جولیا کو بڑھا دی۔ ہاں، اور یہ دیکھو، جولیا نے کہا، اس کا چیمبر ریوالور کی طرح کا ہے اور اس میں موجود کارتوس ہاتھ سے موٹے ہیں۔ ہاں مگر، صفدر نے کہنا چاہا مگر وہ چونک پڑے۔ اچانک سینے پر دوڑتے ہوئے قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ ادھر، اس طرف۔ جولیا اس طرف دوڑتے ہوئے بولی جس طرف سے مرنے والے دونوں محافظ نمودار ہوئے تھے۔ اس طرف بھی ایک راہداری تھی۔ وہ چند قدم دوڑے، پھر جولیا رک گئی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ہاور نے پوچھا۔ اندر، اس کمرے میں چلو، جولیا نے راہداری کے موڑ پر ہی نظر آنے والے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا، کہیں اندر جا کر پھنس نہ جائیں۔ صفدر نے کہا، اندر آ کر ہم پھنس تو چکے ہیں، اب کیا ڈرنا، جولیا نے کہا اور تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ارے، اندر داخل ہوتے ہی ہاور کے منہ سے نکلا، یہ تو کسی کی خواب گاہ ہے۔ صفدر نے کہا، ہاں خاموش رہو، جولیا نے کہا۔ راہداری میں اب بھی قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، آنے والے ایک سے زیادہ تھے۔ وہ ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، ہاور نے کہا۔ ہاں، جولیا نے کہا، سٹین گن استعمال کر کے ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے، جولیا نے کہا اور آگے بڑھ کر وہ دروازے کی دائیں بائیں دیوار سے چپک کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بندوق اور اس سے نکلنے والے سرشولا ہے کیا؟ ہاور نے ماس ٹرانسمیٹر پر پوچھا، کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔
اس سے گیس دھوئیں کی شکل میں نکلی ہے۔ جولیا نے کہا ممکن ہے وہ اعصاب مفلوج کر دینے والی گیس ہو شاید۔ صفدر نے کہا ہم چونکہ ماسک پہنے ہوئے ہیں اسی لیے ہمیں اس کے اثرات کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ وہ اسی راہداری میں آ گئے ہیں یک بیک ہاور نے کہا اور وہ محتاط اور چکنے ہو گئے۔ خطرہ قریب تھا۔ دفتر دروازے کے دوسری طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آنے والے 2 سے یا 2 سے زیادہ تھے۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا تھا اندر جانا خطرناک ہوگا۔ کسی دوسرے نے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے۔ تیسرے نے کہا وہ لوگ یقیناً مسلح ہوں گے۔ او میں کہتا ہوں اندر گھس کر دیکھو، پہلے نے گھرا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھلنے لگا اور وہ پہلے ہی جبڑ کر دروازے کے دائیں بائیں دیوار سے چپک چکے تھے۔ آنے والے 2 تھے۔ وہ بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے پاس اسٹین گنیں تھیں جن کی نال سامنے کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ وہ سیدھے بستروں کی طرف گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے جھک کر بستروں کے نیچے جھانکا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور وہ اور اس کا ساتھی سکتے میں رہ گئے۔ ڈراپ دی گن جملے کے ساتھ ہی دونوں کی کنپٹیوں سے اسٹین گنوں کی نالیں آ لگی تھیں، لیکن وہ ان کے چہرے نہیں دیکھ سکے تھے۔ لیکن وہ اتنے سکتے اور حیرت زدہ تھے کہ گنیں بھی ہاتھ سے نہ گرا سکے۔ صفدر نے آگے بڑھ کر دونوں کی گنیں چھین لی تھیں۔ اب اپنی وردیاں اتار ڈالو۔ جولیا گرائی کیا ان میں سے ایک کے منہ سے نکلا۔ ہاں بے آواز طریقے پر تعمیل کرو۔ صفدر گرایا تم لوگ بچ کر نہیں جا سکو گے، ان میں سے ایک نے کہا۔ جواباً اسٹین گن کا کنڈا اس کے منہ پر پڑا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ صرف حکم کی تعمیل کرو۔ صفدر گرایا تاکہ تمہیں غسل خانے میں بند کر کے ہم اپنا کام پورا کر سکیں۔ چلو باتھ روم اس کے منہ سے نکلا۔ پھر شاید یہ سوچ کر جب ان کو باتھ روم میں بند کر دیا جائے گا وہ شور مچا کر دوسروں کو متوجہ کر لیں گے۔ وہ وردیاں اتارنے لگے۔ وردیوں کے نیچے انہوں نے انڈرویئر پہن رکھے تھے۔ باتھ روم میں چلو ہاور گرایا اور وہ آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک نے باتھ روم کا دروازہ کھول لیا۔ پھر وہ دونوں اندر داخل ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے یکے بعد دیگرے ہاور کے خاموش ریوالور نے 2 شعلے اگلے اور ان کے سینوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ وہ چند لمحے لڑکھڑاتے رہے، پھر جیسے ہی جھکے ہاور نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ فوراً ہی دھڑام کی آواز ہوئی اور کوئی بھاری چیز دروازے سے ٹکرائی، گویا وہ دروازے کی طرف گرے تھے۔ ہاور نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ اب دروازہ توڑے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان دونوں کی لاشیں دروازے کو کھولنے میں صدر راہ بن چکی تھی۔ وہ مڑا۔ اتنی دیر میں صفدر اور جولیا نہ صرف آکسیجن سلنڈر اور ربڑ کا لباس اتار چکے تھے بلکہ وہ دونوں محافظ فوجیوں کی وردیاں بھی پہن چکے تھے۔ پھر انہوں نے اسٹین گنیں شانے سے لٹکائیں اور ان کی ٹوپیاں سر پر جمانے لگے۔ وہ مکمل طور پر اس جگہ موجود فوجی لگ رہے تھے۔ انہوں نے جوتے بھی فوجیوں کے پہن لیے تھے۔ ہاور نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور بولا لباس اور سلنڈر چھپانے ہوں گے۔ ہاں ان کو بستروں کے نیچے دھکیل دو، جولیا نے کہا۔ پھر صفدر کی طرف مڑی، تم کسی ایک فوجی کو اندر بلاؤ۔ صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ تیسرے فوجی کو اندر لائے بغیر وہ ایک اور وردی حاصل نہیں کر سکتے تھے اور جب تک تینوں فوجی وردی میں نہ ہوتے ان کا مقصد حل نہ ہوتا۔ اندر ادھر آؤ، صفدر کی آواز ابھری۔ وہ فوراً ہی اندر آ گیا اور تیزی سے دروازے کے پاس دیوار سے چپک گیا جبکہ جولیا دروازے کی جانب پیٹھ کیے کھڑی تھی اور ہاور نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر رکھے تھے۔ پہلی نظر میں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پکڑ لیا گیا ہو۔ کیا ہے یار، تیسرا فوجی اندر گھستے ہوئے بڑبڑایا اور چونک کر دروازے ہی میں ٹھڑک گیا۔ نگاہیں ہاور پر جمی ہوئی تھی جو ربڑ کا لباس اور آکسیجن ماسک پہنے ہوئے تھا اور آکسیجن سلنڈر اس کی پشت پر موجود تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بلند تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تو یہ پکڑ لیا گیا، اس کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ دروازے سے آگے بڑھا صفدر کا ہاتھ گھوم گیا، اسٹین گن کا بٹ اس کی کنپٹی پر لگا، وہ لڑکھڑایا اور ایک بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ہاور نے پھرتی سے آکسیجن سلنڈر اتار کر ربڑ کا لباس بھی اتار دیا اور فوجی کی وردی اتار کر جسم پر چڑھانے لگا۔ 2 منٹ میں وہ فوجی وردی میں آ گیا تھا۔ اپنی مخصوص پیٹیاں جو ربڑ کے لباس کے اوپر بندھی ہوئی تھیں وہ انہوں نے وردی کے اندر پیٹ سے باندھ رکھی تھی۔ ربڑ کے لباس اور تینوں آکسیجن سلنڈر انہوں نے بستروں کے نیچے کھسکا دیے تھے اور جولیا نے دروازے کے باہر جھانکا۔ دور راہداری میں ایک فوجی نظر آ رہا تھا، اس کی کمر جولیا کی جانب تھی۔ جولیا نے اشارہ کیا اور وہ ایک ایک کر کے کمرے سے نکلے اور دوسری راہداری میں مڑ گئے اور وہ زینوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نیچے چلنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔